کا جو سب سے بڑا جو ہے سردار ہوتا تھا، وہ وہاں کا بادشاہ تھا، ان کی طرف حضرت حاتب ابن ابی بلتع، وہ جن سے غلطی ہو گئی تھی فتح مکہ سے پہلے کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا اپنے عزیزوں کی جان بخشی کے خیال سے، اور وہ مکے والوں کو اطلاع دے دی تھی، حضور نے خفیہ رکھا ہوا تھا اپنے مکے کی طرف جانے کو، لیکن انہوں نے اطلاع دیتی تھی وہ، لیکن ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ جو حاتب ابن بلتع ہے یہ تو اصل میں صحابی ہے اور بدری ہے، لہذا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکا ہے۔ شاہ عمان کی طرف بھیجے گئے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اب جو خاص طور پر جہاں سے کہ اب کشمکش شروع ہوئی ہے وہ ہے کہ شام سے متصل جو قبائل تھے عیسائی تھے، تو عرب قبائل یہ عیسائی تھے، کیونکہ رومن امپائر کے تحت رہے تھے، اس کے تحت انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ وہاں ایک دعوتی وفد بھیجا گیا، چونکہ کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، مختلف قبائل تھے۔ 15 افراد جو ہے اس میں شہید کر دیے گئے، صرف کعب بن عبیر غفاری بچ کر آئے ہیں وہاں سے، باقی وہ شہید کر دیے گئے۔ اب یہ چونکہ سلطنت روما کے تحت تھے تو گویا کہ اب جو چھیڑ چھاڑ کا معاملہ شروع ہوا وہ سلطنت روما سے ہوا، اور یہ اس کو میں نے اپنے نوٹس میں لکھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آئرنی آف دی فیٹ یہ ہے کہ وہ رومی عیسائی جن کی شکست پر مسلمان بہت دل شکستہ ہوئے تھے، دل گرفتہ ہوئے تھے، جبکہ ایرانیوں نے شکست فاش دی تھی ہیرکلیس کو، اور جن کی فتح جب ہوئی ہے یوم بدر کے وقت ہی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے جشن منایا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایرانی آتش پرست تھے، مشرکوں سے قرب رکھتے تھے، اور یہ عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، تو مسلمانوں سے قرب رکھتے تھے۔ تو بدقسمتی جس کو میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتی ہے، البتہ آئرنی آف فیٹ جو ہے وہ لفظ مناسب ہے اس کے لیے کہ پہلا تصادم جو ہوا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیرکلیس کے ساتھ ہوا کہ 15 صحابہ شہید کر دیے ان قبائل نے کہ جو اس کے تابع تھے، اور خاص طور پر رئیس بصرہ شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ بھی عرب تھا لیکن یہ بھی عیسائی تھا، باج گزار تھا، یہ بادشاہ کی شکل میں تھا، اور یہ باج گزار تھا رومی جو ایمپرر تھا اس کا۔ اس کی طرف بھیجے گئے تھے ایلچی کی حیثیت سے حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حارث ابن عمیر ازدی، اس نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ گویا کہ آپ کے 16 سفیر جو ہیں ان علاقوں میں شہید کر دیے گئے کہ جن علاقوں میں عیسائی آباد تھے، اور نمبر 2 یہ کہ جو ہرقل کے تابع تھے۔ یہ صورتحال ہوئی جس پر کہ پہلا رد عمل حضور کی طرف سے ہوا غزوہ موتا، اسے غزوہ کہتے ہیں، اگرچہ عام طور پر خیال یہ کہ غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور بھی شریک ہوئے ہوں، حضور اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے سفیر کا جو قتل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اب گویا کہ شام کے ان عیسائیوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا، تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا 3000 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کا، اور اس میں گویا کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے۔ آپ نے 3 جو ہے سپہ سالاروں کا اعلان کر دیا کہ پہلے زید ابن حارثہ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ، یہ انصاری ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 کا آپ نے نام لے کر تعین کر دیا۔ اب وہاں کیا ہوا، جب یہ 3000 کا لشکر جو ہے یہ حدود شام میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو تیار ہے ایک لشکر 1 لاکھ یا 2 لاکھ پر، زیادہ روایات 2 لاکھ کی، مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم 3000 ہیں، وہ 2 لاکھ ہیں، فرض کیجئے 1 لاکھ بھی ہوں تو کہاں 3000 کہاں 1 لاکھ، کہاں 3000 کہاں 2 لاکھ۔ لیکن سب لوگوں کا کہنا یہ تھا، حضرت زید ابن حارثہ نے جب مشاورت منعقد کی کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، ہمیں فتح شکست سے کوئی غرض ہی نہیں، فیصلہ وہ مقابلہ کریں گے۔ لیکن مقابلہ تو کیا، بہرحال آخر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ریشو پروپورشن کا معاملہ ہوتا ہے نا، طاقت کا عدم توازن، لہذا وہاں صورتحال بہت مخدوش ہو گئی۔ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا زید شہید ہو گئے، اب کمان سنبھال لی ہے جعفر ابن ابی طالب نے، وہ بھی شہید ہو گئے، حضور نے اس کا بھی اعلان کر دیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے، جن 3 کا نام حضور نے لیا تھا تینوں شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد ابن ولید نے، یہ میں کہنا بھول گیا
کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو اندرون ملک عرب حضور کی دعوتی سرگرمیاں ایک دم تیز ہو گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید جو غزوہ احد میں عارضی شکست کے ذمہ دار تھے، اور عامر ابن العاص جو سفیر بن کر گئے تھے قریش کے اور گئے تھے نجاشی کے پاس کہ ہمارے بگوڑے یہ آ گئے ہیں مسلمان یہاں پر، یہ ہمارے غلام ہیں، انہیں واپس کرو، یہ دونوں ایمان لے آئے اسی دوران میں فتح مکہ سے پہلے۔ اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ مکے نے اپنے جگر گوشے تمہارے قدموں میں ڈال دیے ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، خالد ابن ولید کوئی معمولی انسان نہیں ہے، عمرو ابن العاص کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہے وہ تمہارے قدموں میں ڈال دیے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اب میدان میں آئے، انہوں نے خود کمان سنبھالی اور بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ 12 مسلمان شہید ہوئے، باقی لشکر بچ کر نکل آیا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن جب یہ لشکر واپس مدینے پہنچا، مدینے والوں نے مٹی پھینکنی شروع کر دی، بھگوڑے ہیں، یہ میدان سے بھاگ کر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھگوڑے نہیں ہیں، یہ تو آئے ہیں الی فئۃ، یہ اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں سے مزید کمک لے کر پھر جائیں۔ تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ نہیں، کو بھگوڑے مت کہو۔ تو یہ غزوہ مؤتہ ہوا، اگرچہ جرم کی سزا تو نہیں دی جا سکی، لیکن یہ بات کہ محمد رسول اللہ کے آدمی 3000 ہو کر وہ 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے، اس نے ایک بہت رعب قائم کر دیا پورے علاقے پر، ہلا دیا اس پورے علاقے کو کہ یہ طاقت کیسی ہے ان کے اندر۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے، جس کی امید مرنے سے منسلک ہو جائے، مرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، شہادت فی سبیل اللہ، تو اس کو کسی شے کا خوف ہوگا؟ سب سے بڑا خوف تو اسی کا ہوتا ہے، جان نہ چلی جائے، اور جو جان دینے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ تو گویا کہ ایک بہت بڑا جو ہے زبردست رعب پڑ گیا، اور جس کے نتیجے میں سلطنت روما کی جو ہے جڑیں ہل گئی۔ اس کے بعد پھر ہرقل نے تیاری کی زور شور کے ساتھ، تو نپ دی ایول ان دی بڈ، یوں سمجھیے کہ اب یہ جو ہے ابھرتی ہوئی قوت جو آ رہی ہے جزیرہ نما عرب سے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ مدینے میں مسلسل حالت خوف طاری رہتی، ذرا سا پتہ کھڑکتا تھا، آ گئے رومی، آ گئے رومی، آ گئے رومی، آ گئے۔ رومیوں کے آنے کی یہ خوف جو ہے مسلمانوں پر وہاں تھا، مشرکین بھی تھے وہاں، وہ منافقین بھی موجود تھے۔ لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا، آپ تبوک تک پہنچے، اور تبوک سرحد شام کے اوپر 30,000 کا لشکر لے کر 30 دن تو لگے ہیں آپ کو جانے اور آنے میں، 15 دن، 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا۔ ہرقل میدان میں نہیں آیا، اپنی فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہرقل پہچان چکا تھا جب آپ کا خط گیا تھا، دعوتی خط حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے، اس نے خط پڑھتے ہی پہچان لیا، وہ عالم تھا، عیسائی عالم، کہ یہ وہی ہیں کہ جن کی نوید جو ہے وہ تورات اور انجیل میں تھی۔ وہ چاہتا تھا ایمان لے آئے، اور اس کا تفصیلی واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ اس نے پوچھا کوئی عرب یہاں آیا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہاں، ایک عرب قافلہ جو ہے کاروان تجارتی آیا ہوا، ابو سفیان کی سرکردگی، اس کو بلایا، ان سے مکالمہ کیا، اور مکالمہ کر کے ایسی باتیں نکلوائیں، اگلوائیں ابو سفیان سے۔ اس وقت تک وہ مشرک تھا، کہ جس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، اور یہ تو ہرقل جو ہے یہ تو مسلمان ہونے پر گویا کہ آمادہ ہے۔ اس پر ایک بڑا جوش و خروش پیدا ہوا درباریوں میں، سپہ سالاروں میں، ان کا غصہ، ان کے نتنے پھول گئے۔ تو ہرقل ڈر گیا، وہ چاہتا تھا جیسے 325 سال قبل قسطنطین اعظم جو تھا، ایمپرر کانسٹنٹائن، اس نے عیسائیت اختیار کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی۔ اسی طرح اب بھی ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو جائے۔ لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے درباری، میرے مصاحبین، میرے سپہ سالار یہ تو نتنے ان کے پھول رہے غصے سے، تو وہ اپنی وہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھی سلطنت کی، بادشاہت کی، انہی میں بندھا رہ گیا، اور اس نے انکار کر دیا۔ پہچان چکا تھا، اس نے ساری تیاری اس اعتبار سے کی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ جیسے غزوہ موطا میں حضور نہیں آئے تھے، مسلمانوں کا لشکر تھا، اس طرح شاید اب بھی محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے دیکھا محمد خود آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا وہ پیچھے ہٹنے میں عافیت سمجھی۔ چونکہ یہ ایک بڑا محاورہ ہے، غالباً انجیل کے اندر ہے
کہ وہ جیسے کہ چھری اگر تربوز یا خربوزے پہ پڑتی ہے تب بھی خربوزہ کٹتا ہے، اور اگر خربوزہ چھری پر گرے گا تب بھی خربوزہ ہی کٹے گا۔ اس طریقے سے چھری کا تو نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا رسول جس سے ٹکرائے اس کے لیے شکست لازم ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حضور وہاں 20 دن قیام کر کے واپس تشریف لے آئے۔